السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر، اور آپ سن رہے ہیں توبۃ النصوح کی قسط نمبر 3۔ توبۃ النصوح میں وضاحت دے چکی ہوں بہت تفصیل سے، دونوں پہلی ایک ساتھ میں، کہ توبۃ النصوح جو ہے وہ نصوح کی توبہ کے اوپر ہے، جو کہ ایک مسلمان گھرانہ تھا اور ان کا سربراہ نصوح تھا۔ اس دور میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہیضے سے لوگ مر جایا کرتے تھے، اور اتنی تیزی سے لوگ مر رہے تھے کہ شہر کے چھوٹے بڑے سب اس عذاب میں مبتلا تھے۔ بیماری بہت زیادہ اس وقت میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے نصوح جو ہے وہ خواب آور دوائیاں کھا کر نیند کے نشے میں چلا جاتا ہے، اور اس دوران میں اس کو جو کچھ نظر آتا ہے نا، یعنی خواب میں اسے مرنے کے بعد کا سارا منظر نظر آ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ دنیا پہ اچھے اعمال نہ کرے تو، اور جن باتوں کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں بعض اوقات وہی ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کے حساب کتاب کے بارے میں اس کو سارا کچھ پتہ لگتا ہے، اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی تو اس کی بیماری کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ اس نے شہر کے ایک بہت بڑے آدمی کی موت کا قصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو بہت زیادہ ٹائم میں اس پر نہیں لگاؤں گی۔ اس میں یہی ہے کہ کوئی آدمی تھا، رئیس تھا کوئی بہت بڑا، تو وہ اس کی موت ہوتی ہے تو لوگ بہت صدمے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ رئیسوں اور امیروں کے گھر تو ٹوٹکے وغیرہ کر لیے جاتے ہیں، یا وہ بڑی بڑی دوائیاں کھا لیتے ہیں، یا پھر امیروں کو موت نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شخص بھی جو شہر کا بہت بڑا رئیس تھا، اس ہیضے کی بیماری میں مر جاتا ہے۔ نصوح جو ہے وہ گھر والوں سے زبردستی فرمائش کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ چٹورے بہت تھے اور کھانے پینے کی پرہیز بالکل نہیں کرتے تھے، اور یہ واقعی اس دور میں تھوڑا سا نوابی قسم کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور نوابی ماحول یہی تھا کہ کئی قسموں کے کھانے بیٹھے بیٹھے کھا کے وہ لوگ بہت زیادہ بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو جاتے تھے، اور کھانا بہت زیادہ مقدار میں کھا لیتے تھے اور وہیں سو بھی جاتے تھے۔ عیش و عشرت بہت زیادہ اس دور میں پھیل گیا تھا نا، تو اسی دور کی بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ زیادہ تر بس تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی فرمائش کر کے بنواتے رہتے تھے۔ تو یہ اپنے گھر والوں سے، بیوی سے فرمائش کرتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے میں نے چاول نہیں کھائے، تو مجھے زردہ بنا کے دو، اور خیال رکھنا کہ ماما سے کہنا، ماما یعنی کہ پکانے والی جو تھی، کہ زردے کے چاول کھڑے نہ رہیں، یعنی نرم رکھے چاول۔ تو وہ زردہ بنواتا ہے، زردہ سارا گھرانہ کھاتا ہے، خوب خوش ہوتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ پرہیز کے دن تھے لیکن وہ باز نہیں آتے اور وہ کھاتے ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ آدھی رات سے اوپر ذرا سا ٹائم ہوتا ہے تو نصوح کو اچانک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک دم اٹھتا ہے، پھر وہ صحن میں ٹہلنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توے کی کالک مل لیتا ہے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے عطر اور ٹوٹکے جو کچھ وہاں اس زمانے میں موجود تھا وہ سب وہ ملتا ہے، اپنے گلے پہ کچھ ملتا ہے، کبھی کوئی چیز منہ پہ ملتا ہے، کچھ کھاتا ہے۔ یہ سب وہ ٹوٹکے تھے جو کہ ہیضے سے بچنے کے لیے، اس خطرناک موت والے ہیضے سے بچنے کے لیے لوگ اس وقت استعمال کر رہے تھے، دھونیاں دیتے تھے طرح طرح کی، اور گھبراہٹ کے مارے اس کی جو ہے، اس کو پھر وہ قے ہوئی بہت تیزی سے، تو گھر والے جاگ اٹھے، تو کوئی الائچی ڈال پان بنا لایا، کوئی پنکھا جھلنے لگا، نصوح کو تو لا کر چرپائی پر لٹا دیا۔ سب لوگ لگے اپنی اپنی تجویزیں کرنے، کسی نے کہا خیریت ہے، غذا تھی، تو کوئی بولا گھی برا ہوگا، کوئی کہنے لگا گھر چند کا فساد ہے، غرض ہے یہ صلاح ہوئی کہ ہیضہ وبائی نہیں ہے، گلاب و سونف کا عرق دیا جائے، اور گھبرانے کی بات نہیں، صبح تک طبیعت صاف ہو جائے گی۔ خیر یہ تو تیمارداروں کا حال تھا، یعنی کہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے وہی موت والا ہیضہ ہو گیا ہے جس کے بعد لوگ مر جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کرونا میں ہماری قوم نے بھی اب یہ صورتحال دیکھ لی ہے نا، کہ بھئی اعتبار نہیں ہوتا تھا کہ اللہ ہی رحم کرے کہ کوئی بچ جائے گا، تو وبا کے دنوں میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیماردار بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ مختلف بیماری ہے۔ اچھا جی متلائی مجھ کو بار بار ہوتی ہے، مگر جی اندر سے بیٹھا جاتا ہے، ہاتھوں میں سنسنی چلی آ رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نصوح اسی ادھیڑ میں بن میں لگ گیا اور سمجھا کہ بس اب وہ دنیا سے جاتا ہی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے روایت کے کل اسار پیدا ہو گئے، متلی سہال تشفی ہر چیز ایک کثیر اشداد پر تھی، یعنی سب کچھ بہت تیز تھا، اس کی جو حالت تھی وہ قابل رحم ہو گئی۔ منہ اندھیرے آدمی حکیم کے پاس دوڑا گیا۔ حکیم صاحب خود خفتائی المزاج سے مراد یہ ہے کہ
حیضے کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے. حکیم صاحب کو تو سب سے بڑا پرابلم یہی تھا نا کہ حکیم صاحب کو تو رنگ رنگ کا وہ پیغام آتا تھا, کبھی امیروں کے کبھی غریبوں کے, ہر طرح کا بندہ مر رہا تھا اور بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. تو ان کو تو خوف آتا تھا یہ سن کر. غرض کہ حکیم صاحب نے ان کو کوئی خاص وقت نہ دیا اور بس ایسے جان چھڑانے والے انداز میں بار بار سے ہی اس کو دیکھ کے دور سے تو وہ چلے گئے. تو ایسی بیماری میں اس کو کیا خاک جو ہے رامتاؤ پر تلے 4 پوڑیاں اس نے اپنے سامنے پلائیں. چلتے ہوئے ایک عرق دیتا گیا کہ پاؤ گھنٹے میں پلا کر مریض کو علیحدہ مکان میں اکیلا کر دینا. یعنی یہ حالات تھے. کوئی آدمی اس کے پاس نہ رہے تاکہ اس کو نیند آ جائے. اگر سو گیا تو جاننا کہ بچ گیا اور ورنہ ہم کو خبر دے دینا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حالات تھے. حکیم صاحب نے کہا اگر تو نیند آ گئی تو تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شخص بچ چکا ہے اور ادروائز یہ مر جائے گا. مگر دبے پاؤں آ کر دیکھتے جانا. نسو کے دل کی جو کیفیت تھی وہ البتہ عبرت انگیز تھی. وہ کچھ تو بیماری کا وہ کی وجہ سے پریشان ہوا مگر حواس سب بدستور تھے. وہ اپنے حال میں ڈوبا ہوا تھا. لوگ جانتے تھے کہ غش میں پڑا ہے. ابتدا میں تو نسو بھی اپنی نسبت مرنے کا تصور کرنے سے گریز تھا. یہ ساری آگے اس کی کیفیت بیان کی ہوئی ہے. کچا ساتھ خالی ہاتھ, بچوں کی پرورش, کہیں سے کوڑی کی آمد کا آسرا نہیں. یعنی کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے گھر والوں کی بہت بری حالت ہوتی. تو زندگی کیسے کٹے گی؟ بڑا لڑکا پہلے ہی گو ہاتھ سے جا چکا ہے. یعنی کہ بڑا بیٹا تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے. منزلہ مثال انٹر پاس کرنے کو تھا اور منزلہ امسال سے مراد منزلہ بیٹا, درمیان والا بیٹا. اور امید تھی کہ یہ کچھ ہوگا مگر اب وہ تمام منصوبہ بھی غلط ہوا چاہتا تھا. باپ ہی نہیں بچے گا تو پھر بچہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا؟ میری آنکھ بند ہوئی تو کیسا پڑھنا, کس کا امتحان, یہ 2 لڑکیوں کا فرض کیسا میں اپنی گردن پر لے چلا. بڑی کی نسبت کن کن مصیبتوں سے ٹھہری تھی اور جب میرے رہتے یہ وقت تھا. اب اس کی 3 بیٹیاں تھیں نا, 3 میں سے 2 اس کی بھی آنے والی رہتی تھیں بیٹیاں, اور بڑی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور وہ بھی ایک اپنے نام کا ایک کریکٹر تھی. اس کی بڑی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی. اس کی عجیب و غریب قسم کی عادتیں تھیں. وہ آگے جا کے مکمل اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی. تو اس نے جو ہے وہ اس بارے میں سوچنے لگ گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا حشر کیا ہوگا. افسوس کہ موت نے مجھے مہلت نہ دی. لوگوں کا لینا دینا حساب کتاب بڑے بڑے بکھیرے ہیں. آج مجھ کو آج میں سمجھانے بیٹھوں تو مہینوں میں جا کر طے ہوگا. یعنی اتنے وبال پھیلا رکھے تھے. بال بچے بھی ذرا اور سیانے ہو جاتے, کھانے کمانے لگتے. ادھر اس کی شادی بیاہ کر چکتا, گاؤں کا معاملہ بھی روبرو ہو جاتا, مکان اپنے طور پر بنا لیتا. انسان ہے نا, انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے. ہم سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر لیتے, لیکن موت کسی کو نا مہلت نہیں دیتی. اور یہ اس کا بھی یہی حال ہے کہ موت سر پہ آ گئی ہے لیکن اس کو یہی سوچے ہیں کہ یہ بھی کر لیتا, وہ بھی کر لیتا, مکان بنا لیتا, بچوں کی شادی کر دیتا. یعنی انسان دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا. تو یہ تو فطرت ہے, انسانی فطرت ہے یہ. اچھا, مجھے پھر کہتا ہے یہ میرے سارے کام ہو جاتے نا, پھر مجھے مرنے میں کوئی کسی قسم کا عذر نہیں تھا. تو اگرچہ نسو بنظر ظاہر ایک آزاد اور بیگانہ زندگی بسر کرتا تھا, نہ تو وہ ہر وقت گھر میں گھسے رہنے کی خو تھی, یعنی عادت, خو کہتے ہیں عادت کو, نہ ہی گھر سے باہر اسے زیادہ رہنے کی عادت تھی. وہ وقت پر گھر واپس تو آ جاتا تھا لیکن گھر والوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا, اور یہی اس کی غفلت تھی جس سے وہ خود بھی غافل تھا. لیکن یہ بھی نسو کے نفس کا مکر تھا کہ وہ اپنے تئیں دنیا سے بے تعلق اپنی زندگی کو بے ہما اور باہما سمجھتا تھا. جب تک دوسروں کو مرتا دکھتا رہا اپنے تئیں مرنے پر دلیر پاتا تھا, لیکن جب خود اپنے سر پر آن بنی تو سب سے زیادہ بودا نکلا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو مرتے دیکھتا رہا تو بڑا شیر بنا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, جانا تو ہے دنیا سے, اس قسم کی باتیں کرتا رہا. لیکن جب خود پہ مصیبت آئی تب اسے پتہ لگا وہ اپنے تعلقات سے واقعی میں اب تک بے خبر تھا. جب موت سامنے موجود ہوئی اور چلنا ٹھہر گیا تو حقیقت کھل کر اس سے زن و فرزند کا فریفتہ ہے. حقیقت کھل کر سامنے یہ آئی کہ زن و فرزند کا فریفتہ ہے, ادھر مال و متاع کا دل دادا. اتنا بڑا تو سفر اس کو درپیش تھا مگر بارے علائق کی وجہ سے پہلے ہی قدم پر اس کے پاؤں ہزار من کے ہو رہے تھے. یعنی کہ اس نے جو بکھیڑے دنیا میں پھیلا رکھے تھے ان کی وجہ سے وہ دنیا سے جانے سے بھی ڈرتا تھا. یہ تو ویسے سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ریل کی سیٹی بج چکی تھی
مگر یہ بھی اسٹیشن کے باہر اسباب سنبھالنے میں ہی مصروف تھا، اگر اسی حالت میں کہ اس کی روح تعلقات دنیاوی میں ڈاواں ڈول بھٹکتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اسی ادھیڑ بن میں رہا، اور اس کے بعد اگلا جو اس کا پورشن جو کام کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسے پچھلے خیالات بھول گئے اور یہ ایک نئی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمدہ اور عالی شان عمارت ہے۔ چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ حاکم فوجداری رہ چکا تھا، تو اس کو یہ تصور بندہ کہ یہ گویا کوئی ہائی کورٹ کی کچہری ہے، لیکن حاکم کچہری کچھ اس طرح کا رعبدار ہے کہ باوجود یہ کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں۔ جو کوئی باضرورت بولتا اور بات بھی کرتا تھا تو اس قدر آہستہ کہ کانوں کان خبر نہ ہو۔ اتنی بڑی تو کچہری ہے مگر مختار اور وکیل کسی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ کچہری کے عملے اس طرح کے کھرے اور اپنے حاکم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی اہل معاملہ اور مقدمے والے کو اپنے پاس آنے تک کی رداد نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ عام حالات میں تو اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی سفارش لے کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی وکیلوں کو پکڑ کے ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے آپ ہم سے کیا لوگے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں پہ اس قدر عدالت، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ عدالت میں کام کرتا رہا اس لیے اس کے تصور میں نیند میں عدالت ہی آئی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ عدالت کا جو حکمران ہے، جو بڑا ہے، وہ اس قدر رعبدار شخصیت ہے کہ انتظام اس کے مطلب وہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن انتظام سب بہت اچھا سیٹ ہوا ہوا ہے، اور اس کے جو کارندے ہرکارے اور یہاں تک کہ وکیل وغیرہ بھی ہیں وہ سب اپنے اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ مگر جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے، نہ اس کے حکم کا مرافع۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ کام زور کا زور صاف، کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہو، ممکن نہیں کہ تاریخ مقررہ پر فصیل نہ ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی مقدمے کو رواداری اور سرسری طور پر تجویز کر کے ٹال دیا جائے۔ جو حکم صادر کیا جاتا ہے، ہر عذر کو رفع، ہر حجت کو قطع، خود مجرم کو قائل و معقول کر کے اور گناہ گاروں کے منہ سے اس کی خطا تسلیم کروانے کے بعد، غرض جو تجویز ہے اور جو فیصلہ ہے مدلل، جو رائے ہے وہ حتمی، جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ گواہوں کے باب میں ایسی احتیاط ملحوظ ہے کہ صرف عادل، سکا اور راست گو کی گواہی لی جاتی ہے، وہ بھی ایسے کہ واقف الحال، چشم دید، بلکہ ملزم کے رفیق و ہم نشین کے اس کے رازدار اور معین اور مددگار ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرداً فرداً قرارِ جرم کی ایک نقل دی گئی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا ہے اور اپنی برات کی وجوہات کو سوچتا ہے۔ یعنی اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اعمال نامہ تو نہیں کہلائے گا، یہ اس کے فی الحال تو اس کے جرم کی بات کر رہے کہ جو جو جرم کیے ہیں چھوٹے بڑے وہ سب ان کے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں پیپر کی شکل میں نا۔ کچہری کا خیال نسو کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھا ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حالات اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ جس کے جرم زیادہ ہیں تو اسے بہت بری جیل میں رکھا گیا ہے، بری جگہ دی گئی ہے رہنے کے لیے، اور جس کا جرم کم ہے اس کو اس سے بہتر اور اچھی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ نسو یہ مقام ہولناک دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا۔ ان لوگوں میں ہزار ہا آدمی تو اجنبی تھے، لیکن جا بجا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ مر چکے تھے۔ نسو کو یہ سب باحضرت اپنے آپ بڑے متقی، پرہیزگار، خدا پرست اور نیکوکار لگتے تھے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نسو جو جس کو دیکھ رہا ہے نا، وہ حیران ہو رہا ہے کہ یہ لوگ میری نظر میں تو بڑے معزز تھے شہر میں، تو یہ ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے وہ پیچز پکڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کے اتنے ڈھیر گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں اس کو بیٹا یعنی کہ اس کے والد نظر آ گئے نا، تو اس نے اپنے والد کو دیکھ کے اور بھی حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ اپنے والد کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی بڑے
متقی، پرہیزگار، خدا پرست اور نیکوکار تھے۔ باپ گناہ بھی ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں، دیکھو یہ میرا مال نامہ بھی رسوائی اور غنیمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوا ہوں کہ کیا جواب دوں گا، یعنی یہ نسو کے والد کہہ رہے ہیں، اور کون سی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرار داد جرم سمجھا گیا تھا، یعنی کہنے کا مطلب ہے جرم لکھے ہوئے اندر اس کے جو وہ کرتا رہے۔ باپ کا نامہ اعمال دیکھا تو تھرا اٹھا۔ شرک اور کفر اور نافرمانی، ناشکری اور بغاوت اور بے ایمانی، کبر و نخوت، دروغ و غیبت، طمع و حسد، مردم آزادی، نفاق و ریا، حسب دنیا کوئی الزام نہ تھا جو اس میں نہ ہو۔ یہ تمام برائیاں ہیں۔ چونکہ نسو کے دماغ میں خیالات دنیاوی گونج رہے تھے، اس کا باپ کے مال نامے میں تعزیرات ہند کا دفاع اور ضمن ڈھونڈنے سو بجائے دفاعت تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا، یعنی قرآن پاک کے کوٹس دیے گئے تھے اس میں کہ یہ وقت پہ تم نے یہ غلط کام کیا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہوا تھا پہلے سے۔ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے والد کو کہ وہ کیونکہ دنیا دار آدمی تھا اور عدالت میں کام بھی کر چکا تھا، تو اس نے اس حساب سے دیکھا کہ اس پہ کیا کیا وہ لگی ہیں، اسٹیمپ کون کون سی لگی ہیں اور کس کس جگہ کی، اور کیا رولز، کن رولز کے نتیجے میں اس کو یہ الزامات لگے ہیں۔ تو کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں، یعنی کہ سامنے جو حاکم ہے اس کے سامنے آپ جا چکے ہیں؟ انکار کی گنجائش نہیں، میری مخالفت میں گواہی اتنی افسر ہے کہ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا، اول تو وہ شخص کرامین کاتبین اس بلا کے ہیں کہ میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں۔ جتنی باتیں کہتے ہیں پتہ کی اور کہتے کیا ہے، میرا روز نامچہ عمری لکھتے گئے ہیں۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں تو حرف پہ حرف صحیح اور درست پاتا ہوں۔ دوسرے میرے اعضاء، ہاتھ پاؤں ناک کان میرے کہنے کے نہیں، سب کے سب مجھ سے منحرف، سب کے سب مجھ سے برگشتہ، میری مخالفت پر آمادہ، میری تذلیل پر کمر بستہ ہو رہے ہیں۔ بیٹا، آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں؟ باپ، میں ان کو غلطی سے ایوان و نثار، بھیدی اور رازدار سمجھتا رہا، مگر واقعے میں یہ سب جاسوس ایزدی تھے۔ انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیا کہ میرا کچھ لحاظ نہیں رکھا۔ یہاں پہ میں اپنی آج کی قسط ختم کروں گی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں گی کہ میں نے جو کچھ واقعات پڑھے اس کے مطابق اس کے والد نے اسے کہا کہ میں کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتا، اور فرض کرو اگر پہلی بات تو ہے کہ اتنی پکی گواہیاں ہیں کہ میں بالکل بھی ہل نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نے قرآن پاک کے کوٹس دیے ہوئے اس میں۔ اور ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کو یہاں تنبیہ کی تھی، اس جگہ پہ قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے، تو دیکھو اس کے مطابق آپ نے یہ کام نہیں کیے۔ پھر دوسری بات اس نے کہا کہ میرے ناک کان اور آنکھ جو ہے نا، یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، میرے اعضاء تمام، جہاں میں برائی کے لیے چل کے گیا، میں نے اگر کانوں سے برائیاں سنی اور میں نے اپنے منہ سے برائی کے الفاظ ادا کیے، اور میں نے کچھ برائی مطلب سونگا، ناک سے کچھ غلط کام لیا، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے میں نے جو غلط کام لیا، اپنے ہاتھ سے میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا اس سے غلط کام لیا، تو یہ سب لوگ میں تو ان کو اپنا رازدار سمجھتا رہا، میں نے تو ان کی کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، اور آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، اس نے ہم سے یہ کام لیے ہیں۔